بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جیسے ملک صاحب نے بتلایا کہ آپ احباب نے پریکٹس سٹارٹ کرنی ہے، اور پریکٹس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ٹپس چاہیے ڈفرینٹ لاز میں۔ جیسے مثلا کوئی سول لاء میں پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو سول لاز کے بارے میں، اگر کرمنل لاز کے بارے میں پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو کرمنل لاز کے بارے میں، اگر سروس لاز کے بارے میں کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ سروس لاز میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ اب اس میں ہم نے انٹروڈکشن جو ہے وہ کوئی تھیوریٹیکل ایسے لیکچر کے طور پہ نہیں آج بات کرنی، بلکہ ہم نے پریکٹیکل باتیں کرنی ہیں کہ اگر کسی ایک ایڈوکیٹ کے پاس، آپ میں سے کسی کے پاس ایک انڈیویجول آتا ہے اور آ کے وہ اپنے مسائل بیان کرتا ہے سروس کی، اور آ کے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی ریمیڈی چاہیے، تو آپ نے اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اسے، اور اسے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ جہاں تک تو انٹروڈکشن کا تعلق ہے، سروس لاز میں سب سے پہلے پاکستان میں اگر پریکٹیکلی کام ہوا تو 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت میں ہوا۔ 1973 میں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں دو آرٹیکلز رکھے گئے، ایک آرٹیکل 240 اور ایک آرٹیکل 260۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ ایک انٹروڈکشن کے طور پہ ان کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی۔ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں سروس لاز کو مد نظر رکھا، اور سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن کے بعد بھٹو صاحب کے وقت میں ہی سول سرونٹ ایکٹ آیا فیڈرل کے لیے 1973 کا۔ پروونسز میں سول سرونٹس ایکٹ آئے 1974 میں۔ اب اگر آپ کے پاس ایک انڈیویجول آتا ہے اور وہ آ کے آپ سے کہتا ہے کہ مجھے میری سروس کے بارے میں کوئی پرابلمز ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ پرابلم سالو ہوں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اس سے سب سے پہلے کون سی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو پوچھنی ہیں۔ پہلا کوشچن تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق فیڈریشن سے ہے یا پروونس سے ہے۔ اگر اس کا جواب یہ ہو کہ میرا تعلق فیڈریشن سے ہے تو پھر آپ نے فیڈریشن کے لاز کو دیکھنا ہے، اور فیڈریشن کے لاز میں سب سے پہلے سول سرونٹ ایکٹ 1973 ہے۔ اور اگر وہ انڈیویجول یہ کہے کہ میرا تعلق پنجاب یا کے پی یا بلوچستان سے ہے، تو پھر آپ نے پنجاب کا سول سرونٹ ایکٹ 1974، اسی طرح کے پی کا ایکٹ یا بلوچستان کا ایکٹ، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ دوسرا کوشچن آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بتائیے کہ آیا آپ ریگولر امپلائی تھے یا کانٹریکٹ امپلائی تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر تو وہ یہ کہے کہ ہم ریگولر امپلائی میں تھا تو پھر اس کے لیے آپ نے فورم علیحدہ ڈھونڈنا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں کانٹریکٹ امپلائی تھا تو اس کے لیے فورم انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ اس کے گریوینس کو ریڈریس کرنے کے لیے آپ نے، اگر تو وہ ریگولر امپلائی ہے تو پھر اس کے لیے قانون نے، کانسٹیٹیوشن نے آرٹیکل 212 کے تحت سروس ٹریبیونلز بنائے ہیں، اور سروس ٹریبیونل میں ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں اس کے مسائل کے حل کے لیے وہاں جانا پڑے گا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں کانٹریکٹ امپلائی ہوں تو پھر وہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتا، بلکہ آسٹر کلاز میں آتا ہے۔ جب وہ سول سرونٹ نہیں رہا
تو وہ سروس ٹریبونل نہیں جا سکتا بلکہ اسے ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا ریٹ کے لیے۔ اس کے بعد آپ کا کوشچن اس کے سے یہ بنتا ہے کہ اب آپ یہ بتاؤ کہ تمہیں جو پرابلم ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں ہے یا ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کے علاوہ ہے۔ اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کیا ہے۔ وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں سول سرونٹ ایکٹ میں یا وہ رولز جو کہ سول سرونٹ ایکٹ کے تحت بنے ہیں ان میں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ مثلاً فیڈریشن میں سول سرونٹس اپوائنٹمنٹ پروموشن اینڈ کنڈیشن آف سروس رولز ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں پنجاب سول سرونٹس پروموشن ٹرانسفر رولز ہیں۔ ان رولز میں اور ان ایکٹ میں جو باتیں ہیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں۔ اب اگر ایک بندہ ڈسمس ہوا ہے یعنی آسٹر فرام سروس کا اس کا میٹر ہے تو آسٹر فرام سروس میں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسے پینلٹی کے طور پہ ٹرمینیٹ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ اگر پینلٹی کے طور پہ نکالا گیا ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ پینلٹیز کون سی ہیں۔ مثلاً میجر پینلٹیز میں نمبر 1 پہ ڈسمسل ہے، نمبر 2 پہ ریموول ہے، نمبر 3 پہ کمپلسری ریٹائرمنٹ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ٹرمینیشن سمپلیسٹر بھی ہے۔ ٹرمینیشن سمپلیسٹر یہ ہے کہ وداؤٹ سٹگما۔ اب ڈسمسل ہے تو یہ سٹگما ہے، اور اگر ڈسمسل ہے تو وہ ڈسمس آدمی کسی قسم کی کوئی سروس نہیں جوائن کر سکتا وہ جب تک کہ اس کی ڈسمسل سیٹسفائیڈ نہ ہو۔ اگر اس کی ریموول ہے تو ریموول میں آپ یہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تم دوسری سروس جوائن کر سکتے ہو لیکن پہلی کا تمہیں بینیفٹ کوئی نہیں ملے۔ اب اگر فیڈریشن کا ملازم ہے اور وہ ڈسمس ہوا یا ریموو ہوا یا کمپلسری ریٹائر ہوا یا اسے دوسری پینلٹیز ریڈکشن ان ٹائم اسکیل یا ریڈکشن ان رینک یا مائنر پینلٹیز میں سینشور ہے، اسٹاپیج آف انکریمنٹ ہے، یہ چیزیں اگر دیکھیں تو ان تمام چیزوں کو لے کے اسے فیڈرل سروس ٹریبونل جانا پڑے گا۔ اگر پروونشل ہے تو اسے جانا پڑے گا پروونشل سروس ٹریبونل میں، پنجاب سول سروس ٹریبونل، کے پی سروس ٹریبونل، بلوچستان سروس ٹریبونل، ان میں۔ اب وہاں جانے کے لیے قانون نے کچھ ریکوائرمنٹس رکھی ہیں۔ اس کے لیے ریلیونٹ سیکشن ہے سیکشن 4 آف دا سروس ٹریبونل ایکٹ، فیڈرل میں بھی اور پروونس میں بھی۔ اب یہ جو سیکشن 4 ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کو کوئی فائنل آرڈر کنوے ہوتا ہے تو اس فائنل آرڈر کے کنوے ہونے کے بعد فیڈریشن میں ودن 30 days آپ نے ڈپارٹمنٹل اپیل کرنی ہے نیکسٹ ہائر اتھارٹی کو۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں، ان کو سیکرٹری آف دا گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے اس کو ڈسمس کیا۔ اب اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل لائی کرتی ہے پرائم منسٹر کو، نیکسٹ ہائر اتھارٹی کو۔ اسی طرح اگر وہ پروونس میں ہے اور اس کو سیکرٹری نے ڈسمس کیا ہے تو اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل لائی کرتی ہے چیف سیکرٹری کو یا چیف منسٹر کو۔ اب جو پیرامیٹرز ہیں سیکشن 4 کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ انڈیویجول ڈپارٹمنٹل اپیل فائل نہیں کرتا اور ود ان پریسکرائبڈ پیریڈ وہ ڈپارٹمنٹل اپیل فائل نہیں کرتا وہ سروس ٹریبونل میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ نے اپنے پاس آنے والے کلائنٹ کی یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ دیکھنی ہیں۔ سپوز فیڈریشن کا ملازم ہے، اس کو 1 نومبر 2022 کو ڈسمس کیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 30 نومبر 2022 تک
ڈپارٹمنٹل اپیل کرے اور اس کے بعد 90 ڈیز اس نے ویٹ کرنا ہے. 90 ڈیز ویٹ کرنا ہے فار دا آؤٹ کم آف ڈپارٹمنٹل اپیل. اگر تو ود ان 90 ڈیز اس کو ریجیکشن لیٹر آ جاتا ہے تو جس دن اس کو ریجیکشن لیٹر آئے اس کے بعد ود ان 30 ڈیز اس نے بیفور فیڈرل سروس ٹریبیونل اپیل کرنی. اب قانون یہاں تک بن چکا ہے کہ اف دا ڈپارٹمنٹل اپیل از ٹائم بارڈ اپیل بیفور دا ٹریبیونل از انکمپیٹنٹ. اب آپ کے پاس آنے والے انڈیویجول جو ہے اس کو آپ نے یہ وارن کرنا ہے کہ بھائی آج تم آئے ہو, آج 10 نومبر ہے مثال کے طور پہ, 30 نومبر سے پہلے تم نے ڈپارٹمنٹل اپیل کرنی ہے. اگر تم 30 نومبر کی بجائے 1 دسمبر کو کرو گے تو ڈپارٹمنٹل اپیل ٹائم بارڈ ہو جائے گی. اگر یہ ٹائم بارڈ ہو گئی اور ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ٹائم بارڈ یا خاموشی اختیار کر لی تو تمہارا اگلا رائٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے, پھر تم کہیں نہیں جا سکتے. ڈپارٹمنٹل اپیل وکیل ان کو بنا کے آپ کو دیتا ہے اور پیش ہو سکتا ہے وکیل. اچھا, اس میں گزارش کرتا ہوں جو تو سمجھدار اپنا ملازمین ہیں وہ تو وکیل کے پاس آتے ہیں اور وکیل سے ڈرافٹ کرواتے ہیں, لیکن وکیل ڈپارٹمنٹل اتھارٹیز کے پاس پیش نہیں ہو سکتا. اس کو ڈپارٹمنٹل اپیل بنا کے دیں گے اور ڈپارٹمنٹل اپیل بناتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں گے کہ کل سروس ٹریبیونل میں جو ہم نے گراؤنڈز ریز کرنی ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹل اپیل میں ہم کوئی چھوڑے نہ, وہ ساری کی ساری لکھیں. اب یہ تو میں نے آپ کو فیڈریشن کے بارے میں بتایا, لیکن اگر 90 ڈیز میں اس کو جواب نہیں آتا اور ڈپارٹمنٹ خاموش ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ 90 ڈیز گزرنے کے بعد ود ان 30 ڈیز وہ فیڈرل سروس ٹریبیونل جائے گا. اب اس کے لیے بھی ججمنٹس یہ ہیں کہ اس کے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ 90 ڈیز ویٹ کرنے کے بعد ود ان 30 ڈیز وہ سروس ٹریبیونل جائے اور وہاں جا کے یہ بتائے کہ میں نے ود ان ٹائم ڈپارٹمنٹل اپیل کر دی تھی. جس دن ڈپارٹمنٹل اپیل کی اس کے بعد 90 ڈیز گزر چکے ہیں, اب میں ود ان ٹائم سروس ٹریبیونل میں اپیل لے کے آ گیا ہوں. اب میری اپیل جو ہے وہ سیکشن 4 کے پیرامیٹرز کے مطابق آپ سن سکتے ہیں اور ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے ڈپارٹمنٹل اپیل کی 15 نومبر کو اور اس کو جواب آ جاتا ہے 15 دسمبر کو, پھر اس نے 90 ڈیز ویٹ نہیں کرنا, پھر اس نے 15 دسمبر سے 15 جنوری تک ویٹ کرنا ہے, بلکہ 30 ڈیز 14 جنوری تک, کیونکہ 31 کا مہینہ بیچ میں آ گیا. پھر اس نے 30 ڈیز میں سروس ٹریبیونل میں جانا ہے. اگر وہ 30 ڈیز کے بعد ایک دن بھی ٹائم بارڈ ہو گیا تو پھر اس کے لیے پرابلم ہوگی, پھر اس کی اپیل بیفور دا ٹریبیونل ٹائم بارڈ ہوگی. پھر وہ قانونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن لگائے, اگر وہ مانے تو علیحدہ بات ہے, ادروائز نہیں. یہ تو ہے فیڈریشن کے. میں جناب کو کہہ رہا ہوں سر, نہیں آیا جو اپیل کا فیصلہ سروس ٹرائبیونل ہم چلے گئے اور پھر اپیل کا فیصلہ آ گیا تو آپ دوسری اپیل جمع کروائیں گے, اس کو کیا what will happen if the order comes after the going? اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک سی ایم فائل کریں گے, اس میں آپ وہ آرڈر جو ایپلیٹ ہے وہ ساتھ انیکس کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ اس کو میں امینڈ کر لوں پریئر کو بھی, یا اس میں گراؤنڈ اگر آپ ڈالنا چاہیں اور تو بھی کر بس اس کو امینڈ کر لیں. کیوں کہ آپ نے 2 آرڈر سیٹیسفائڈ کروانے ہیں, ایک اوریجنل اور ایک ایپلیٹ. اگر آپ نے ایپلیٹ آرڈر سیٹیسفائڈ نہیں کروایا تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہے. اور سر اگر یہ اس اور اٹ از فرام ڈیٹ فرام وچ اٹ از کنویڈ ٹو یو دا ڈیسیژن, بیکاز کئی دفعہ ڈپارٹمنٹ بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر فیصلہ آپ کے اگینسٹ کر کے. اس کے متعلق سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہیں کہ اگر آپ کے پاس پروف ہو کہ مجھے کنوے فلاں دن ہوئی اور وہ پروف ویلڈ ہو تو اس کے بعد آپ 30 ڈیز اس سے کاؤنٹ ہوں گے جس دن سے آپ کو کنوے ہو.
کمیونیکیٹ ہو. لیکن اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے, زبانی کلامی بات ہے, تو پھر نہیں مانی جائے. اور اس پہ بیسک ججمنٹ جو ہیں وہ ہیں 1998 SCMR 14 وپڑا ورسز ظفر اقبال. اور وہ جو 2 کورسز یا 2 ویز ہیں وہ ہے 1998 SCMR 776 چیف انجینئر ورسز سیف اللہ, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ 90 ڈیز ویٹ کریں اور ودن 30 ڈیز چلے جائیں ٹریبیونل میں. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ چاہے 10 سال ویٹ کریں اور ویٹ کرنے کے بعد جب آپ کو کنوے ہو ایپلیٹ آرڈر تو پھر آپ جائیں. اب میں یہیں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فیڈریشن میں اس وقت گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020 کے ہیں جو اپلیکیبل ہیں, جو اس وقت چل رہے ہیں. اگر تو ان رولز کے تحت پروسیڈنگز ہوئی ہے تو پھر یہی طریقہ کار ہے کہ 30 ڈیز میں ڈپارٹمنٹل اپیل اور 90 ڈیز ویٹ, اور اس کے بعد ودن 30 ڈیز سروس اپیل بیفور دا سروس ٹربیونل. اب اگر وہ پنجاب گورنمنٹ کا ملازم ہے تو پنجاب گورنمنٹ میں پہلے تو END رولز تھے, پھر RSO آیا, ریموولس فرام اسپیشل آرڈیننس. اس کے بعد آج کل 2006 سے ایک چل رہا ہے پیڈا ایکٹ. پیڈا ایکٹ جو ہے وہ ہے پنجاب ایفیشنسی کیا ہے پنجاب امپلائیز ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006. یہ جو ہے یہ اس وقت یہ لاگو ہے اور اس کے تحت پروسیڈنگ ہوتی ہے. اس پہ اب سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص پیڈا ایکٹ کے تحت پروسیڈ ہوا تو جس دن اس کو فائنل آرڈر آئے گا اس کے بعد وہ ودن 30 ڈیز ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کرے گا نیکسٹ ہائر اتھارٹی. اب یہ فیڈرل سے بالکل ایک ڈفرینٹ ویو ہے. 60 ڈیز تک ویٹ کرے گا, وہاں 90 ڈیز ہے, یہاں 60 ڈیز ہے. 60 ڈیز میں اگر اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل کا فیصلہ ہو گیا تو ودن 30 ڈیز فرام دا کمیونیکیشن آف دا آرڈر ٹریبونل میں جائے گا, اور اگر فیصلہ نہیں ہوا ڈپارٹمنٹل اپیل کا تو 60 ڈیز ویٹ کرنے کے بعد امیڈیٹلی ودن 30 ڈیز ٹریبونل میں جائے. اب یہاں یہ انہوں نے ہولڈ کر دیا سپریم کورٹ میں کہ فیڈریشن اور پروونشل کے پیڈا ایکٹ میں یہ ڈسٹنکشن ہے کہ وہاں اگر 90 ڈیز میں جواب نہیں آیا تو آپ 10 سال بھی ویٹ کریں اور آپ کو جواب آ گیا تو آپ ودن ٹائم. پیڈا میں اگر 60 ڈیز میں جواب نہیں آیا اور آپ نے 30 ڈیز میں ڈپارٹمنٹل اپیل کے بعد پنجاب سروس ٹریبونل کا رخ نہیں کیا, آپ ٹائم بارڈ ہیں, آپ کو کسی قسم کی کوئی کنڈونیشن نہیں ملے گی. اب یہ ایک بڑی ڈسٹنکشن ہے فیڈرل میں اور پنجاب یہ پیڈا. یہ امپورٹنٹ ہے, یہ سامنے رکھنی ہے آپ نے اگر کوئی انڈیویجول آپ کے سامنے آتا. کانڈونیشن لمیٹیشن ایکٹ میں ہوتا ہے کہ ان کی اپنی نہیں, لمیٹیشن ہے سیکشن 5 اور 14 وہ دونوں اپلائی کرتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہر ملازم کا جو گریوینس ہے, ہر گریوینس ہم سروس ٹریبونل میں لے کے جائیں گے, لے جا سکتے ہیں یا نہیں, یا اس میں بھی کوئی ایکسیپشن ہے. اس میں سروس ٹریبونل ایکٹ میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر میٹر ریلیٹ کرتا ہو ڈٹرمینیشن آف فٹنس ٹو ہولڈ اے پرٹیکولر پوسٹ, جسے مثلاً کہیں گے اپوائنٹمنٹ یا پروموشن, ڈیموشن, اگر یہ باتیں ہیں تو پھر آپ سروس ٹریبونل میں نہیں جائیں گے. سروس ٹریبونل کی جورسڈکشن آسٹریٹ. ان معاملات میں پھر آپ جائیں گے
ہائی کورٹ میں، کیونکہ آرٹیکل 199 کے تحت جب کوئی اور ریمیڈی آپ کو اویلیبل نہیں تو پھر رٹ کی ریمیڈی اویلیبل ہے، آپ وہاں جائیں۔ اب یہ ایک ڈسٹنکشن ہے کہ اگر میٹر ریلیٹ کرتا ہو پروموشن کو، میٹر ریلیٹ کرتا ہو اپوائنٹمنٹ کو، میٹر ریلیٹ کرتا ہو ڈٹرمینیشن آف فٹنس کے بارے میں، تو پھر سروس ٹریبیونل از ناٹ دا فورم بٹ دا ہائی کورٹ از دا فورم جہاں پہ آپ رٹ فائل کر سکتے۔ اب اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ڈٹرمینیشن آف فٹنس میں پھر آگے 2-3 باتیں ہیں، یہ لمبی بات ہے لیکن ایسے چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں۔ پروموشن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نان کنسیڈریشن کہ کنسیڈر ہی نہیں کیا، ایک ہوتی ہے ڈیفرمنٹ۔ ڈیفرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کنسیڈریشن کے لیے گیا، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی میں اس کا کیس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہی از ناٹ ایلیجیبل، یا اس میں یہ کمی ہے، لہذا اس کو ہم فار دا ٹائم بینگ کہ اس کو ڈیفر کرتے ہیں۔ تیسری پروموشن میں چیز آتی ہے سپر سیشن۔ سپر سیشن یہ ہوتی ہے کہ یو آر ناٹ فاؤنڈ فٹ اینڈ ایز سچ یو کین ناٹ بی پروموٹڈ۔ اگر تو یہ فائنڈنگز آ جائے کہ یو آر ناٹ فاؤنڈ فٹ and you are superseded, then the matter goes to the high court. لیکن اگر وہ یہ کہہ دیں کہ you are not eligible اور تمہارا کیس ڈیفر کر رہے ہیں، پھر ہائی کورٹ کین ناٹ انٹرفیئر، پھر آپ کو سروس ٹریبیونل جانا۔ یعنی یہ بڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ جو انڈیویجول اگر آپ کے پاس آئے تو آپ نے ایک ایک چیز کو ایگزامن کر کے پھر اس کو مشورہ دینا ہے اور پھر اس کو لے کے جانا ہے کسی فورم۔ ریٹ میں آپ کا وہ اس کی سوٹیبلٹی، اگر اس کو فار ریزنز اگر اس کو نہیں پروموٹ کر رہے تو وہ ریٹ کے اندر تو فیکچوئل کنٹروورسی کے اندر چلے جائیں گے۔ دیکھیں جی، ریٹ میں وہ ریکارڈ کال کریں گے، ریکارڈ دیکھیں گے کہ کیا جو ریزنز دی گئی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اگر تو وہ ریزنز انجسٹیفائڈ ہیں تو ہائی کورٹ اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر کے واپس پھر ڈپارٹمنٹ کو بھیجے گا اور اسے کہے گا ریکنسیڈر کرو ان دا لائٹ آف پیرامیٹرز لیڈ ڈاؤن ان دس ججمنٹ، وہ دوبارہ اس کے جی۔ نان کنسیڈریشن کے لیے اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ ریٹ کر سکتے ہیں، ریٹ کر سکتے ہیں اور اسے کہیں گے ریٹ آف مینڈمس ہائی کورٹ۔ آرٹیکل 212 اور 199 کا کیا بیچ میں انٹریکشن ہے؟ جو کہ ہم ریٹ کے بارے میں کر رہے ہیں، 212 بہت لگ جاتی ہے یہاں پہ، روز صبح خارج ہو۔ اصل میں آرٹیکل 212 جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے ایک ہی بات، وہ کہتا ہے کہ جہاں میٹر ریلیٹ کرتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سول سرونٹ ایکٹ اٹھائیے، آپ اس میں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں مختلف سیکشنز میں، جیسے کنڈکٹ ہے، ایک بندہ مس کنڈکٹ کا رسپانسیبل ہے، مس کنڈکٹ کا ایلیگیشن اس پہ ہے، اور مس کنڈکٹ کے ایلیگیشن کے کانسیکوینسز میں اس کو کوئی سزا ہوتی ہے، تو یہ اس کا ٹرم اینڈ کنڈیشن کا معاملہ ہے۔ مائن ہی سول سرونٹ ایکٹ میں لکھا ہے سینیورٹی، اگر ایک بندے کو سینیورٹی میں ریلیگیٹ کیا گیا، ریلیگیٹ کا مطلب ہے کہ اوپر سے نیچے لے آئے، اس کا نمبر بنتا تھا 7، اس کو لے گئے نمبر 12 پہ، تو اب یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس ہے، اور ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں اس نے ہائی کورٹ نہیں جانا بلکہ سروس ٹریبیونل میں جانا۔ اسی طرح پے ہے، ایک شخص کو پے کے معاملے میں کوئی گریوینس ہے، چونکہ یہ سول سرونٹ ایکٹ میں ٹرم اینڈ کنڈیشن میں یہ انکلوڈیڈ ہے، اس کے لیے بھی آپ نے ٹریبیونل جانا ہے۔ پینشن ہے، پینشن بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، اس کے لیے بھی آپ نے ٹریبیونل جانا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں
ان چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو سروس لاز میں ٹیکنیکلٹیز ایسی ہیں کہ جن میں ایڈوکیٹ کو پوری طرح فلی ایکوپڈ ہونا چاہیے تاکہ اپنے پاس آنے والے کلائنٹ کو آپ صحیح گائیڈ کر سکیں. پریکٹس کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہمارے وکیل حضرات عام طور پہ کلائنٹس کو لے کے ہائی کورٹ میں چل پڑتے ہیں, کوئی ریٹ کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, اسٹے مل جائے گا. جاتے ہی وہ آرٹیکل 212 وہ کہہ دیتے ہیں جی آرٹیکل 212 ہمیں آگے نہیں جانے دیتا, ریٹ خارج ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سروس ٹریبیونل سے ہم ٹائم بارڈ ہو جاتے ہیں, یا کوئی جج صاحب صرف فیس سیونگ کے طور پہ نوٹس کر دیں, اب وہ نوٹس ہوا اگلی تاریخ تک, آپ ادھر سے ٹائم بارڈ ہو گئے, ادھر پھر الٹیمیٹلی آپ کی ریٹ خارج ہو. اس لیے اگر میٹر ریلیٹ کرتا ہے ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس کو, اور ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس جو کہ انکلوڈیڈ ہیں سول سرونٹ ایکٹ میں, سول سرونٹ اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن آف سروس رولز میں, تو پھر آپ نے ہائی کورٹ نہیں جانا بلکہ سروس ٹریبیونل. اور سروس ٹریبیونل جانے کے لیے جو پیرامیٹرز سیکشن 4 آف دا سروس ٹریبیونل ایکٹ میں دیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے اور پھر جانا. آپ کی اجازت کے ساتھ I came across a writ petition ہائی کورٹ کے اندر جس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا my fundamental rights as guaranteed under terms and conditions of my service have not been granted to me, therefore my writ is maintainable. آپ نے اپنے آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے باہر نکالنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ نے اپنی ریٹ بیچ میں کمپیٹنٹ کرنی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ونس فار آل یہ میٹر ریزولو کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کوئی بھی گراؤنڈ ہائی کورٹ میں جا کے لیتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ کی, یا آپ کو ایک کہتے ہیں کہ میلا فیڈی ہے آرڈر, آپ کہتے ہیں کہ آرڈر از پاس بائی انکمپیٹنٹ اتھارٹی, کورم نو جوڈس ہے, تو ان سب باتوں کے لیے فورم آپ کا ٹریبیونل ہی ہے. یہاں تک سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے کسی ایکٹ کی وائریز کو چیلنج کرنا ہے سول سرونٹ نے, تو وہ بھی آپ نے جانا کہاں ہے, سروس ٹریبیونل. اور سروس ٹریبیونل از فلی کمپیٹنٹ ٹو اسٹرائک ڈاؤن دیٹ ویری لا, ٹو ڈکلیئر دیٹ ایکٹ الٹرا وائز ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اس پہ بیسک ایک ججمنٹ تھی ایقان احمد خرم کی, PLD 1981 سپریم کورٹ, جس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی نوٹیفیکیشن, اگر کوئی ایکٹ, اگر کوئی رول آپ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کا کوئی رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے, تو ٹریبیونل جائیں. ٹریبیونل کے بعد واس پاورز ہیں, اور وہ سیکشن 5 آف دا سروس ٹریبیونل ایکٹ اس کو پاس دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی آرڈر کو کنفرم کر سکتے ہیں, سیٹیسائیڈ کر سکتے ہیں, ویری کر سکتے ہیں, موڈیفائی کر سکتے ہیں, یعنی جو چاہیں وہ کریں. ان کو ایکسکلوسیو جورسڈکشن, لیکن ایکسیپشن وہ ہے جو ڈٹرمینیشن آف فٹنس کی, میلا فیڈی ہو تب بھی, کورم نان جوڈس ہو تب بھی, وداؤٹ جورسڈکشن ہو تب بھی سروس ٹریبیونل. اب ایک بات اور امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس آنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی تو نہیں, میں پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی تو نہیں, لیکن میں ایک اسٹیچوٹری باڈی کا ملازم ہوں. اب جو اسٹیچوٹری باڈی ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کسی ایکٹ کے تحت بنی ہے. اسٹیچوٹری وہی ہوگی جو ایکٹ کے تحت بنی ہوگی. اب آپ نے اس سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جن رولز کے تحت آپ گورن ہوئے ہیں, یا جو رولز آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں, وہ اسٹیچوٹری ہیں یا نان اسٹیچوٹری. اب اسٹیچوٹری رولز وہ ہیں جو کہ اپرووڈ بائی دا گورنمنٹ ہوں, نوٹیفائڈ. جب بھی آپ رولز پڑھیں گے
تو اس کے اوپر جہاں سے سٹارٹ ہوگا وہ لکھا ہوگا دیز رولز آر فریم ود دا اپروول آف دا گورنمنٹ. یہ ہیں اسٹیچوٹری. اگر یہ لکھا ہو کہ دیز رولز آر فریم ود دا اپنا اپروول آف بورڈ آف ڈائریکٹرز, وہ اسٹیچوٹری نہیں. اب اس میں جو اسٹیچوٹری آرگنائزیشن کا ملازم ہے اس کے پاس ریمیڈی ہائی کورٹ ہے ریٹ کی. لیکن یہاں پہ پھر لا آگے آتا ہے کہ اگر تو اس آرگنائزیشن کے رول اسٹیچوٹری ہیں پھر تو ریٹ از مینٹینیبل. اگر رولز نان اسٹیچوٹری ہیں پھر ریٹ از ناٹ مینٹینیبل. پھر وہ جا کے سوٹ فار ڈیمیجز کرے, اپنی ری اسٹیٹمنٹ ریسٹوریشن ان سروس کا وہ نہیں کر سکتا. اب یہ اس کے بعد آ جاتے ہیں ورک مین. وہ جیسے ملک صاحب نے فرمایا کہ کل اس پہ ایک لیکچر ہو چکا ہے, وہ آج ہوا ہے, وہ آپ نے اس کا سنا ہوگا کہ جو ورک مین ہیں اس کے لیے فورم, جو پروونشل ہیں ان کے لیے لیبر کورٹ ہے. وہ ورک مین جو کہ فیڈریشن سے ریلیٹڈ ہیں, یعنی مختلف اپنا صوبوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے, فیڈریشن انہیں کنٹرول کرتی ہے, اس کے لیے NIRC, وہ NIRC میں جائیں گے. اس کا آپ نے لیکچر سن ہی لیا. سر سول سرونٹ کا گریڈ سے تو نہیں کوئی فرق پڑتا نا جی, یہ کر کے سول سرونٹ ہی ہوتا, چاہے وہ ایک گریڈ کا ہو, PM ہو, خواہ سیکرٹری آف دا فیڈرل گورنمنٹ, وہ سول سرونٹ ہے. اور سول سرونٹ کے لیے فورم جو ہے وہ سروس کرتا ہے. بٹ ان کی ڈپارٹمنٹل اپیل وغیرہ وہ تھوڑی بہت, وہ ڈپارٹمنٹل اپیل کا کہ مثال کے طور پہ گریڈ 1 کا ہے, اس کو سیکشن آفیسر نے ڈسمس کر دیا تو اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل ڈپٹی سیکرٹری کے پاس جائے گی. گریڈ 17 کا ہے, اگر اس کو ڈسمس کر دیا سیکرٹری آف دا گورنمنٹ نے تو اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کو جائے گی. یعنی وہ گریڈ کے بارے میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنا وہ ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں ڈپارٹمنٹل اتھارٹیز اور ایپلیٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ باقاعدہ ڈیفائن کی. ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اوپر ہم کیا سروس ٹریبیونل جائیں گے کہ وہی ہمارا حق ہے اس میں؟ وہ میں گزارش کرتا ہوں. ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہے یہ گورنمنٹ ملازمین جو ہیں سول سرونٹس, ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں فال کرتا ہے. سیکشن 9 اسے ڈیل کرتا ہے, لہٰذا ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ہم کوشش کرتے ہیں کئی دفعہ, مثال کے طور پہ میں کیس یہ بناتا ہوں, اگر کوئی ایسا کیس آ جائے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ یہ ٹرانسفر نہیں ہے بلکہ اٹ از اپوائنٹمنٹ بائی وے آف ٹرانسفر یا ٹرانسفر بائی وے آف اپوائنٹمنٹ. کیوں؟ اپوائنٹمنٹ کے 3 موڈ ہیں, یہ ذرا ذہن میں رکھیے. پہلا موڈ ہے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ. اب ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ بھی یہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے, ایڈورٹیزمنٹ ہونی چاہیے, ایڈورٹیزمنٹ کے بعد اس کا ریٹن ٹیسٹ یا انٹرویو, اگر وہ لوئر گریڈ کے ہیں تو ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی کرے اور وہ ریکمینڈ کرے, اور جو ریکمینڈی ہو اس کو کمپیٹنٹ اتھارٹی اپروو کرے تو پھر اس کی اپوائنٹمنٹ ویلڈ. وہ لوگ جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی پرویو میں ہیں وہ وہاں جائیں گے, وہ FPSC یا PPSC ان کا انٹرویو یا ٹیسٹ وغیرہ لے کے اگر ریکمینڈ کرتی ہے تو پھر کمپیٹنٹ اتھارٹی ان کو اپوائنٹ کرتی ہے. اب یہ تو ہو گیا طریقہ اپوائنٹمنٹ تھرو انیشیل وے, ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ. دوسرا طریقہ وہ کہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ تھرو پروموشن. مثال کے طور پہ ایک بندہ گریڈ 17 میں ہے, وہ گریڈ 18 میں پروموٹ ہو گیا, اب یہ اس کی پروموشن بھی ہے, اس کی اپوائنٹمنٹ بھی ہے. اب تیسرا طریقہ یہ ہے اپوائنٹمنٹ تھرو ٹرانسفر. اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسفر ایک تو ایکول گریڈ میں ہو, 17 والا بندہ 17 میں ہی جائے, 18 میں نہ جائے. دوسرا اس میں ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی
اس کو باقاعدہ دیکھے اور ریکمینڈ کرے تو پھر یہ طریقہ ہوگا اپوائنٹمنٹ تھرو ٹرانسفر. لیکن اگر ایلیمنٹ آف ڈٹرمینیشن آف فٹنس ہے تو پھر ہم اس کو لے جا کے اس پہ آرگو تو کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ٹرانسفر کا جہاں بھی میٹر آئے گا وہ ٹریبیونل میں ہی جائے گا، ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتا. ہائی کورٹ ایم پی کے کہنے کے اوپر ٹرانسفر سزا کے طور پہ اگر ٹرانسفر کیا گیا جا رہا ہے یا وہ اس کے لیے بھی وہ زاہد اختر والا کیس جو ہے پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ، وہ سعید الرحمان صدیقی صاحب کی ججمنٹ بڑی مشہور ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ ایم پی ایم این اے کے کہنے پہ بھی اگر ٹرانسفر ہو تو یہ غلط ہے، لیکن اس کو سیٹ اسائڈ ٹریبیونل کر سکتا ہے، ہائی کورٹ نہیں کر سکتا، جانا وہیں پہ. اب یہ باتیں ہیں اگر آپ میں سے کسی صاحب نے سروس میٹر میں پریکٹس کرنی ہے اور کوئی اگریو پرسن آپ کے پاس آتا ہے تو اس سے آپ نے جو کویسچن کرنے ہیں وہ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہیں، ان کو سامنے رکھ کے پھر آپ نے اس نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ اس آنے والے کو اب کون سا فورم پہ میں لے کے جاؤں اور کہاں پہ اس کا گریوینس ریڈریس ہو سکتا ہے اور کہاں پہ اس کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ سروس میٹرز میں جیسے میں نے بتایا کہ فیڈرل میں آج کل گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020 جو ہے وہ چل رہا ہے. پروونس میں پیڈا ایکٹ ہے 2006، اسی طرح کے پی میں ان کا ایکٹ ہے، بلوچستان میں ہے، یہ سارے اب سندھ میں ہے، ان کے اپنے اپنے ایکٹ ہیں جس کے تحت لوگوں کو پروسیڈ کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے مطابق پھر اپنا فورم ڈھونڈتے ہیں اور پھر اپنے گریوینس کی ریڈریسل کے لیے وہاں جاتے ہیں. اب ایک بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں ایک صاحب کو ریلیف فیڈرل سروس ٹریبیونل یا پروونشل سروس ٹریبیونل سے نہیں ملتا تو اس کے لیے ریمیڈی کیا ہے؟ اس کے لیے ریمیڈی جو ہے وہ آرٹیکل 212 آف دا کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر اس قسم کی سچویشن ہو تو وہ سی پی ایل اے فائل کرے، سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل انڈر آرٹیکل 212 آف دا کانسٹیٹیوشن بفور دا سپریم کورٹ. ہائی کورٹ میں نہیں آئے، ڈائریکٹ سپریم. کئی ہمارے وکلاء لے کے ہائی کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 60 days for CPL وہ 60 days میں وہ سی پی ایل اے ہے اور وہاں پہ بھی آپ نے سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہوگی سی پی ایل اے، اس میں لیو گرانٹ ہوگی. یہ بھی ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے، جیسے نوٹس نہیں ہوتا، اگر وہ سن کے نوٹس کر دیں ایڈمٹ کر دیں وہ اسے لیو گرانٹ کہہ دیتے ہیں. لیو گرانٹ ہوئی اس کے بعد پھر فائنل ہیئرنگ ہوگی، وہ لیو کنورٹ ہو جائے گی انٹو اپیل یا الاؤ ہوگی یا خارج ہوگی. اسی طرح اگر سروس ٹریبیونل کے فیصلے سے گورنمنٹ اگریوڈ ہے تو گورنمنٹ بھی سپریم کورٹ میں جائے گی، وہ بھی ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتی. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے اور جائے گی 60 days میں. جناب نے سر یہ ڈسپلنری کلائنٹ ہمارے پاس سر اس کو کہتے ہیں فائنل ڈسپلنری آرڈر سے پہلے بھی آ سکتا ہے، شو کاز انکوائری فیکٹ فائنڈنگ انکوائری. جناب اگر تھوڑا سا پچھلے پیڈا سے اگر آپ تھوڑا سا یہ میں گزارش کرتا ہوں اور وہاں پہ کہاں پہ آڑے اگر فرض کر لیں ایک شخص کو شو کاز نوٹس ایشو ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شو کاز نوٹس ایشو بائی دا انکمپیٹنٹ اتھارٹی. شو کا نوٹس ایشو کرنا تھا سیکرٹری نے اور کر دیا ڈائریکٹر نے، انکمپیٹنٹ اتھارٹی نے کر دیا. یا شو کا نوٹس ایک ایسے شخص نے کر دیا جس سے آپ کی اینیمیٹی پرووڈ ہے، آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے انیمیکل اس کا ایٹیچیوڈ ہے، میلا فیڈی جسے کہتے ہیں، اسٹیبلشڈ میلا فیڈی. یعنی اگر وداؤٹ جورسڈکشن اس نے کیا شو کا نوٹس ایشو یا اس نے میلا فیڈی کیا تو اس کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ کین کم ٹو دا ریسکیو آف دا امپلائی. اس پہ بھی ڈفرینٹ ویوز ہیں.
ایک ویو تو یہ ہے کہ پیڈا میں ہم انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتے. یہ انٹرلوکیٹری آرڈر ہے، یہ جو شو کاز کا ہے. فائنل آرڈر ہوگا تو آپ سروس ٹربیونل جائیں، لیکن کچھ ججمنٹس ایسی ہیں کہ جس میں شو کاز نوٹس کو بھی انہوں نے سیٹیسائڈ کیا اور پھر ڈپارٹمنٹ نے دوبارہ اس کو اپنا جو پرابلم تھی اس کو ٹھیک. اسی طرح انکوائری میں مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا انکوائری آفیسر خود بندہ کام کرتا ہے گریڈ 19 میں، اور اس کا انکوائری آفیسر لگا دیا گریڈ 18 کا آفیسر، یا 19 کا اس کا جونیئر لگا دیا. یہ ایک گراؤنڈ ہے بڑی اچھی ہائی کورٹ میں جانے کے لیے کہ یہ جو انکوائری میرے خلاف ہو رہی ہے، یہ انکوائری آفیسر از ناٹ کمپیٹنٹ، یہ مجھ سے چھوٹے گریڈ کا ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ انکوائری آفیسر ہائر ان رینک ہو. اس پہ بھی ہائی کورٹ اس کے ریسکیو کے لیے آتی ہے. یعنی اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ پھر آگے ڈیٹیل ہے کہ جس میں جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے. کوئی اور کوشچن ہو تو آپ بتائیے. یہ کرپشن اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور نیب بھی ان کے اگینسٹ سے ڈپارٹمنٹل اور یہ دونوں پیرالل چلتے ہیں کیا؟ ان کے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کئی دفعہ ریپیٹڈلی یہ کہا ہے کہ یہ دونوں انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگس ہیں اور ایک وقت میں دونوں ہی چل سکتی ہیں. ایک شخص ہے، اس کے خلاف اینٹی کرپشن میں کیس چل رہا ہے یا نیب میں کیس چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز بھی ہو رہی ہیں، تو یہ دونوں ہی اکٹھی چل سکتی ہیں. لیکن اس پہ بھی ججمنٹس ہیں اب ڈفرینٹ، کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ اینٹی کرپشن میں ایگزونریٹ ہو جاتا ہے، اور ادھر ڈپارٹمنٹ نے اس کو اینٹی کرپشن کے اس ایلیگیشن کی بنا پہ ڈسمس کر دیا. تو اب سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹس بھی ہیں کہ اگر وہ بیسز ہی ختم ہو گئی جس کی بنا پہ اس کو یہ شو کاز ہوا یا پروسیڈنگ ہو گئی، تو ہی از انٹائٹل فار رینسٹیٹمنٹ. لیکن ابھی اسی مہینے میں محمد علی مدر صاحب کی ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی، جس میں انہوں نے کہا دیا کہ نہیں، اس کا طریقہ کار علیحدہ ہے، اس کا طریقہ کار علیحدہ ہے، یہ چل سکتا ہے اور اس کو سزا ہو سکتا ہے. لہٰذا ججمنٹس آپ کو دونوں سائڈ پہ مل سکتی ہیں. وہ پھر ہم یہی کہیں گے کہ ایچ کیس از ٹو بی ڈیسائیڈیڈ آن اٹس اون میرٹس اور سرکمسٹانس، اس کو دیکھ کے اس کے مطابق. اچھا جی، جو تو ایڈ ہاک ہے وہ سول سرونٹ ہے، وہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں آئے گا. جو کانٹریکٹ ہے وہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا، اور اس کو اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ پھر ہائی کورٹ جائے. لیکن ایڈ ہاک جو ہے وہ سروس ٹربیونل. کانٹریکٹ والے ویسے ریگولرائزیشن کے لیے جا سکتے ہیں؟ اچھا 15 سال تک ان کو اب ریگولرائزیشن کے بارے میں پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب سول سرونٹس یہ کا ریگولرائزیشن ایکٹ 2018 ایک انٹروڈیوس کیا. اس میں امینڈمنٹ آئی 2019. اس میں پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی کانٹریکٹ امپلائی 4 سال تک کنٹینیوسلی کام کرتا ہے فرام دا ڈیٹ آف آن دا ڈیٹ آف پروملگیشن آف ایکٹ، اگر اس کے 4 سال پورے ہو گئے ہیں تو ہی از انٹائٹل فار ریگولرائزیشن. اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ بتا دیا. اچھا، اس میں یہ امینڈمنٹ پھر آگے 2019 میں کہ 4 سال کی بجائے 3 سال، اور پھر امینڈمنٹ آئی کہ 3 سال جب بھی ہوں، ڈیٹ آف پروملگیشن آف ایکٹ نہیں، بلکہ اگر اس کے 3 سال جب بھی ہوں، ہی از انٹائٹل فار ریگولرائزیشن. اس کے لیے انہوں نے طریقہ کار یہ بتا دیا کہ اگر وہ لوگ جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ریکمنڈیشنز پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں کانٹریکٹ کے، تو ان کو صرف اور صرف ڈپارٹمنٹل کمپیٹنٹ اتھارٹی ان کا کیس ایگزامن کر کے اور ان کو ریگولرائز کرے گی، کہیں ان کو نہیں بھیجا جائے گا. لیکن اگر
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में तो वो आते थे, जैसे ग्रेड 16, 17, 18, लेकिन डिपार्टमेंट ने उनको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर लिया, तो फिर उनका केस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफ़र किया जाएगा और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उसका केस कंसिडर करेगी और कंसिडर करके उसकी रेगुलराइजेशन। लेकिन वो मुलाजिम जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में नहीं आते और वो आते हैं डिपार्टमेंट के परव्यू में, तो उसके लिए हर डिपार्टमेंट ने एक सिक्योरिटी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। वो सिक्योरिटी कमेटी के पास उनका केस जाएगा और वो सिक्योरिटी कमेटी देखेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो है उसका कोई राइट नहीं है कि वो हाई कोर्ट में जाए और जाके ये कहे, लेकिन उसी जजमेंट में, लेटेस्ट जजमेंट में ये कह दिया कि बावजूद इसके कि हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का कोई राइट नहीं, लेकिन अगर उसे लॉ को राइट देता है तो वो जा सकता है हाई कोर्ट। जैसे एक शख्स है, उसके 3 साल पूरे हो गए हैं और 3 साल उसने काम किया है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो एंटाइटल है फॉर रेगुलराइजेशन। अब वो हाई कोर्ट जा सकता है ये डायरेक्शन सीख करने के लिए कि डिपार्टमेंट को ये डायरेक्ट किया जाए कि मेरा केस सिक्योरिटी कमेटी या पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया। प्रोजेक्ट एम्प्लॉय क्या होता है? वो बीच में आगे से हर दफा कह देते हैं कि आप प्रोजेक्ट एम्प्लॉय है, हम आपको नहीं। उसमें ये है, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ प्रोजेक्ट्स चलते हैं और वो जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका अपना एक अलहदा तरीक़ेकार है और वो टाइम बाउंड होते हैं। कोई 1 साल के लिए, एक 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए, और उसकी फंडिंग गवर्नमेंट करती है, लेकिन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। अगर तो कोई मुलाजिम उस प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय हुआ, अपॉइंट हुआ और वो प्रोजेक्ट में ही रहा, तो उसका कोई राइट नहीं है फॉर रेगुलराइजेशन। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट किसी स्टेज पे नॉन डेवलपमेंट में चला गया, यानी वो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट बन गया, डिपार्टमेंट में मर्ज हो गया, तो फिर उन मुलाजमीन का जो कि प्रोजेक्ट में थे उनका राइट बन जाता है कि वो भी रेगुलराइजेशन क्लेम कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने एक पॉलिसी बनाई है कि जो प्रोजेक्ट मुलाजिम हैं अगर वो नॉन डेवलपमेंट में भी चले गए तो उनके जब रूल्स बनेंगे तो 6 महीने तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन जजमेंट इस पे आ गई हैं कि नहीं, अगर प्रोजेक्ट नॉन डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो गया है और वो लोग भी उधर कन्वर्ट हो गए हैं तो दे आर एंटाइटल फॉर रेगुलराइजेशन। सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट ऑम्बड्समैन के पास भी जा सकते हैं? ऑम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते क्योंकि ऑम्बड्समैन की ज्यूरिसडिक्शन उन्होंने ऑस्ट की है सिविल सर्विस के मामले में। मगर उनके एक्ट्स को आप चैलेंज कर सकते हैं अगर मैल एडमिनिस्ट्रेशन के जो वो आप देखें जी, अगर वो चैलेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं मैल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वो करेंगे उसके पास एक कम्पिटेंट फोरम के पास। जी डेपुटेशन वाले वो क्या चीज़ होती है डेपुटेशन से? डेपुटेशन का तो देखें ना जी, एक सिविल सर्वेंट है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में, उसको एनर्जी डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे भेज दिया। अब रहेगा वो सिविल सर्वेंट, जाएगा वो कहाँ? अगर उसको कोई ग्रीवियंस है पंजाब सर्विस, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल या पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल। कौन सा स्कूल? गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ से उसको डेपुटेशन पे सेक्रेटरी लगा देते हैं बोर्ड का, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन। नहीं, उसका लियन रहेगा गवर्नमेंट में, क्योंकि वो मुलाजम इधर का है, वो फॉर द टाइम भी उधर गया है, लिहाजा वो जाएगा अपने फोरम पे ही ट्रिब्यूनल। और कोई क्वेश्चन? सर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मुलाजमीन और एडहॉक बेसिस मुलाजमीन जो हैं होते तो दोनों ही आरबी है, तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो आते हैं और दूसरे एडहॉक बेसिस पर होते हैं, तो होते तो दोनों ही आरबी है, तो इनमें फ़र्क क्या है दोनों? हाँ, फ़र्क ये है जो एडहॉक है ना वो तो आता ही 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल के लिए भी आ सकता है, 5 साल के लिए भी आ सकता है, 6 साल के लिए भी आ सकता है।
لیکن ہمارے ہاں پریکٹس کیا ہے، ایڈ ہاک کئی سال تک چلتے ہیں، لیکن باوجود کئی سال تک چلنے کے وہ ایڈ ہاک ہی رہتے ہیں، ریگولر نہیں، ان کا سٹیٹس نہیں بدلتا، وہ ایڈ ہاک، تو ان کو پینشن وغیرہ جیسے سرکاری کچھ بھی نہیں، نہ ان کو پینشن ملے گی، نہ ان کو سینیورٹی ملے گی، نہ کچھ اور۔ اگلے بندے کے آنے تک، ریگولر بندے کے آنے تک وہ بیچ میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جی ٹل دا ارائیول آف ریگولر انکمبینٹ یہ چلے گا۔ اب اس کا ایڈ ہاک پیریڈ ہے 1 سال، اور اگر ریگولر انکمبینٹ نہیں آیا تو اس کے لیے گراؤنڈ ہے، اور وہ ٹریبونل میں چلا جائے، اگر اسے نکالتے ہیں تو ٹریبونل کہہ دیتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے، ٹل دا ارائیول آف ریگولر انکمبینٹ اسے رکھیں۔ پھر پروبیشن کا کیا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے؟ اچھا جی، پروبیشن کا یہ ہے کہ فیڈرل میں بھی اور پروونس میں بھی جس وقت بھی کوئی بندہ اپوائنٹ ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ اپوائنٹ ہو یا تھرو پروموشن ہو، تو اس کے لیے پروبیشن رکھا ہوا ہے۔ 2 سال کا پروبیشن ہے، وہ ایکسٹینڈیبل ہے، پھر 1 سال اور 3 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جوڈیشری کے لوگ ہیں وہ بھی۔ اچھا جوڈیشری والے بائی دا وے سول سرونٹ میں آتے ہیں سر؟ اچھا جی، جو جوڈیشری کے سبارڈینیٹ جوڈیشری کے سول ججز، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، سینئر سول جج اور سیشن جج، یہ سول سرونٹس ہیں۔ اسی طرح ان کے جو ملازمین ہیں چھوٹے، وہ بھی سول سرونٹ ہیں، اور ان کے لیے فورم جو ملازمین ہیں پنجاب سروس ٹریبونل ہے، لیکن جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کے لیے فورم پنجاب سبارڈینیٹ جوڈیشری سروس ٹریبونل ہے، جو کہ 3 ججز پہ مشتمل ہوتا ہے، 2 کا بھی بینچ بنتا ہے، 3 کا بھی، اور ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں جو وہاں پہ ان کے کیسز سنتے ہیں، اور ان کا ہے پنجاب سبارڈینیٹ جوڈیشری ٹریبونل ایکٹ، اور اس ایکٹ کے سیکشن 5 ہے جس کے تحت اپیل ہوتی ہے، جیسے دوسرے سیکشن 4 کے تحت ہے، ادھر 5 کے تحت۔ اچھا جی، آرمی کے لیے ان کو ریگولیٹ کرتا ہے آرمی ایکٹ، پاکستان آرمی ایکٹ۔ ان کے لیے نہ ہائی کورٹ ہے، کیونکہ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں آرمڈ فورسز کے لوگ نہیں جا سکتے، لیکن ان کے بھی 2 قسم کے ملازم ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہ ہیں یونیفارم، وہ نہ سروس ٹریبونل میں جا سکتے ہیں، نہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، ان کی اپنی ہائرارکی ہے، اس میں وہ اپیل شپیل کریں اپنے ڈپارٹمنٹ۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ سولین امپلائیز ہیں آرمی میں، ایئر فورس میں بھی، نیوی میں بھی، پاکستان آرمی میں۔ وہ جو سولین امپلائیز ہیں وہ سروس ٹریبونل میں جائیں۔ سر ان کیس وہ offense commit کرتے ہیں کیا PPC offense commit کرتے ہیں جب PPC کے تحت، تب ان کے خلاف اسی ایکٹ کے تحت اگر کوئی دیکھیں نا، وہ تو پھر یہ ہے کہ اگر تو وہ کوئی ایسا ایکٹ ہے جو کہ آرمی ایکٹ کے تحت آ رہا ہے، اس کے ورنہ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولس offense under PPC سر، پی پی سی والا تو دیکھیں نا، یہ اگر کوئی ایسا جرم کرے گا تو پھر تو وہ کرمنل کورٹ میں جائے گا۔ یہ ریلوے کے ملازمین ہیں، ان کے اوپر اچھا، ریلوے کے ملازمین کے بارے میں ڈفرینٹ ججمنٹس آ رہی ہیں آج کل۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں لوگ ورک مین ہیں، جیسے یہ سگنل میں کام کرتے ہیں، یہ ورک شاپ میں کام کرتے ہیں، اور جو فلاں ہے وہ سول سرونٹ ہے، فلاں جو ہے وہ اسٹیچوٹری باڈی کا ملازم ہے، یعنی ریلوے کا ملازم ہے، اور ان کے رولس اسٹیچوٹری ہیں، لہٰذا وہ ہائی کورٹ جائے گا۔ وہ عجیب و غریب قسم کا ان کا ایک وہ بنا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن زیادہ تر لوگ فیڈرل سروس ٹریبونل ہی جاتے ہیں، لیکن جو ورک مین ہے وہ NIRC جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوئر کورٹ کے جو ججز ہیں، سیشن جج سے لے کے سول جج سے لے کے یہ جو پنجاب ہمارا جو سبارڈینیٹ جوڈیشری سروس ٹریبونل اور ان کے جو اسٹاف ہے وہ سروس ٹریبونل میں، اور سروس ٹریبونل، اسی طرح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز اچھا یہ کس جگہ پہ جائیں گے اور ان کا اسٹاف؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ کہیں بھی نہیں جائیں گے، وہ تو اللہ کے پاس ہی جائیں گے اگر کوئی ان کو پرابلم ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا میٹر ہو
تو پھر وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، جیسے جسٹس فرخ عرفان خان صاحب کا ایک مسئلہ آیا تھا اور وہ ہے. لیکن اگر فرض کر لیں ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے مس کنڈکٹ کی، تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے ان کے لیے، سپریم جوڈیشل کونسل. ٹھیک ہے جی. اچھا، جو ان کا سٹاف ہے وہ نہ سروس ٹریبیونل میں جائے گا نہ کہیں اور جائے گا، بلکہ ان کے لیے ایک رولز بنے ہوئے ہیں کہ سپوز ہائی کورٹ کے ایک ملازم کو رجسٹرار آف دا ہائی کورٹ ڈسمس کر دیتا ہے، اس کی سروس اپیل لائی کرے گی سنگل بینچ کے پاس، سنگل جج کے پاس سروس اپیل. اگر کسی جج صاحب نے کسی کو کوئی ایسا ایڈورس آرڈر دیا ہے تو اس کی اپیل لائی کرے گی 2 ججز کے پاس، یعنی ہائی کورٹ کے 2 ججز کے پاس. اسے کہیں گے سروس اپیل. وہ ان کے ہائی کورٹ کے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے رولز ہیں اس کے مطابق. اسی طرح سپریم کورٹ میں ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر رجسٹرار صاحب نے کوئی آرڈر کیا ہے تو سپریم کورٹ کے جج صاحب کے پاس، اور اگر سنگل جج صاحب کا آرڈر ہے تو وہ ڈی بی کے پاس، سپریم کورٹ. ایسٹا کوڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ کتابتی موٹی سی پڑی. ہاں جی، ایسٹا کوڈ جو ہے یہ ہے مجموعہ اسٹیبلشمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو انسٹرکشن ایشو کی ہیں، جو رولز بنے ہیں، جو مختلف ریگولیشنز ہیں، ان کا مجموعہ ہے. اس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کوڈ. فیڈریشن کی علیحدہ ہے، پنجاب کی علیحدہ ہے، دونوں کی علیحدہ ہے. جی، سول سروینٹ اٹانومس باڈی کے اور سول سروینٹ. نہیں، میں بات آپ کی سمجھ سے ذرا پھر ریپیٹ کیجئے. اور گورنمنٹ سروینٹ، اچھا ہاں فرق. اچھا، پریکٹیکلی گورنمنٹ سروینٹ اور سول سروینٹ میں کوئی فرق نہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ جہاں بندہ ہوتا تو گورنمنٹ سروینٹ ہے لیکن وہ ورک مین کی ڈیفینیشن میں فال کر دیتا ہے. جیسے ریلوے کی انہوں نے بات کی، ریلوے کے لوگ جو کہ ورک شاپ میں کام کرتے ہیں وہ ورک مین ہیں گورنمنٹ سروینٹ. یہ ایک ڈسٹنکشن. پھر ان کا فورم بھی پھر بدل گیا. اچھا جی، جی فرمائیے. جی، ڈیپوٹیشن پہ ڈیپوٹیشن پہ اس کی الاؤنسز کم نہیں ہو سکتا. لیکن جب بھی کوئی بندہ ٹرانسفر بھی ہو تو وہ لیس فیوریبل کنڈیشن میں نہیں جائے. اور ڈیپوٹیشن میں یہ بات یاد رکھیں کہ 3 پارٹیز انوالو ہوتی ہیں. نمبر 1 ڈیپوٹیشنسٹ بندہ، دوسرا لینڈنگ اتھارٹی، نمبر 3 بارنگ اتھارٹی. مثال کے طور پہ ایک بندہ جہاں اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے اس نے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے. اب یہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہے لینڈنگ اتھارٹی، فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے بارنگ اتھارٹی. یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ ہے ڈیپوٹیشنسٹ. قانون پہلے یہ تھا کہ اگر ڈیپوٹیشنسٹ کو کسی قسم کا کوئی اس کے خلاف آرڈر کرو تو کانسنٹ ہونی چاہیے لینڈنگ کی بھی، بوروئنگ کی بھی اور ڈیپوٹیشنسٹ کی بھی. لیکن پھر یہ بعد میں لا چینج ہو. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے ڈیپوٹیشنسٹ کا، اس کو جب چاہو اس کا ڈیپوٹیشن کرٹیل کر دو اور اس کو واپس اس کے اوریجنل ڈپارٹمنٹ میں، پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس کرو. کیڈر کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا جی، کیڈر جو ہے نا یہ ہے ایک قسم کا ایک گروپ کہ مثال کے طور پہ ایک شخص پی ایس پی کاڈر میں کام کرتا ہے. پی ایس پی کاڈر کیا ہے؟ پولیس سروس آف پاکستان گروپ. ایک شخص ہے وہ ڈی ایم جی کاڈر میں کام کرتا ہے.
وہ ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ڈپٹی کمشنر ہے تو اس کا کاڈر ہے ڈی ایم جی، ایک شخص ہے ڈی آئی جی پولیس کا، اس کا کاڈر ہے پی ایس پی۔ اب کیا ہے گروپ کہ جس گروپ میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اکاؤنٹس کا ہے ایڈیشنل اکاؤنٹنٹ جنرل، اس کا کاڈر ہے پی اے ایس کاڈر، پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس، یہ اس کا کاڈر ہے۔ اسی طرح یہ کاڈر جو ہیں یہ اس میں پھر پوسٹیں ہوتی ہیں، کچھ کاڈر پوسٹ ہوتی ہیں، کچھ نان کاڈر پوسٹ ہوتی ہیں۔ یہ لمبی بحث ہے، یہ بھی آپ کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور سول کوڈ کی کوئی جورسڈکشن نہیں کسی چیز کے اندر سے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے معاملے میں سول کوڈ کی کوئی جورسڈکشن نہیں، یا اس سے باہر بھی اگر کوئی جو ریکوری، کوئی تنخواہ نہیں ملی، کوئی تنخواہ نہیں ملی تب بھی آپ نے ٹریبیونل جانا ہے، اگر آپ کی ریکوری کو آپ نے اسٹے کرانا ہے تب بھی ٹریبیونل جانا ہے اگر آپ سول سرونٹ۔ سر اگر کوئی بندہ پی ایس سی کے تھرو جو ہے سی ایس ایف کر کے آتا ہے تو اگر اس کی اگر وہ لڑکا 17ویں گریڈ کا افسر لگا ہے تو بعد میں کام نہ کرنے کی وجہ سے کو او ایس ڈی لگا دیتے ہیں، تو وہ اس حساب سے تو پینشن ملے گی، یا جو 17ویں گریڈ کے جو آیا تھا اس حساب سے ملے گی پینشن؟ پینشن سر یہ او ایس ٹی ہوتا کیا ہے؟ او ایس ٹی ہوتا کیا ہے؟ نہیں، پہلے ان کو میں پینشن کے بارے میں دیکھیں جی، پینشن کے بارے میں پینشن رول جو ہیں نا وہ اپلائی ہوتے ہیں۔ پینشن رول یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی 10 سال سے زیادہ سروس ہو تو وہ انٹائٹل ہوگا پینشن کے لیے۔ اب سروس کیا ہے، خواہ او ایس ڈی ہے، خواہ وہ ایکٹیو سروس میں ہے، اگر وہ سروس میں ہے تو ہی از انٹائٹل فار پینشن۔ لیکن یہ 10 سال کا فارمولہ اس پہ ہے کہ اگر اس کو کمپلسری ریٹائر کیا جائے، لیکن ویسے 25 سال کی اس کی سروس ہوگی تو وہ پینشن ہوگی۔ پروونس میں 20 سال ہے، 20 سال کے بعد ہوگی۔ پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ او ایس ڈی ہے، یہ کیا بس اس کی وہ کام۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ او ایس ٹی سر ہوتا کیا ہے؟ او ایس ڈی ہے آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی۔ پریکٹیکلی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کام اسے کوئی نہیں دیتے، بس اسے بٹھا دیتے ہیں کہ سسپینڈ نہیں کیا تو او ایس ڈی بنا دو۔ کام جو ہے اگر چاہیں تو اس کو دے سکتے ہیں، نارملی ہوتا ہے، اس پہ ججمنٹس ہیں بلکہ سرپلس پول میں بتا دیتے ہیں سر۔ جی سرپلس پول، ہاں سرپلس پورا جیسے کام ہو جاتی ہے یا وہی رہتی ہے؟ تنخواہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، کام اگر اسے اسائن کریں تو کرا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اسے کام سے روکیں۔ خراب اے سی آر کے اگینسٹ کوئی ریمیڈی؟ اچھا جی، اے سی آر کا بھی بتاؤں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا۔ جتنے ملازمین ہیں ان کو اے سی آر سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے۔ اے سی آر مخفف ہے اینول کانفیڈینشیل رپورٹ، جسے پی ای آر بھی کہتے ہیں، پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ۔ اس کے لیے مختلف پیرامیٹرز ہیں۔ پہلی اس میں شرط یہ ہے کہ اے سی آر اس بندے کی لکھی جائے گی جس نے کم از کم 3 مہینے 3 months کسی بھی آفیسر کے ماتحت کام کیا۔ اگر 3 مہینے سے کم کام کیا ہے تو پھر اس کی اے سی آر نہیں لکھی جائے۔ اب اے سی آر ہے تو سال کی، لیکن اس کو بائیفرکیٹ 6 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو رپورٹنگ آفیسر ہے ہو سکتا ہے ایک کی بجائے اس کے 2 ہوں، یعنی ایک جگہ پہ اس نے 6 مہینے کام کیا، دوسری جگہ جا کر اس نے 6 مہینے کام کیا، تو اب اس کے رپورٹنگ آفیسر 2 آ گئے، تو اب اس کی اے سی آر 2 بندوں نے لکھی۔ اب اے سی آر کے لیے انسٹرکشنز ہیں پنجاب کی علیحدہ اور فیڈرل کی علیحدہ، جو کہ ہیں انسٹرکشنز فار پی ای آر پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ یا اینول کانفیڈینشیل رپورٹ۔ اس میں ایک ہوتا ہے رپورٹنگ آفیسر، ایک ہوتا ہے کاؤنٹر سائننگ آفیسر۔ رپورٹنگ آفیسر وہ ہوتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی اس بندے کو سپروائز کرتا ہے یا جس کے ماتحت وہ کام کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک سیکشن آفیسر ہے، سیکشن آفیسر کا رپورٹنگ آفیسر ڈپٹی سیکرٹری، سول جج کا رپورٹنگ آفیسر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے۔ اب کاؤنٹر سائننگ آفیسر اس کا سیکرٹری ہوگا، جو سیشن جج جس کا
رپورٹنگ آفیسر ہے، اس کا کاؤنٹر سائننگ آفیسر ایڈمنسٹریٹو جج آف دا ہائی کورٹ. اب قانون یہ ہے کہ جب بھی اے سی آر لکھی جائے گی، اگر تو کسی بھی ملازم کے خلاف کوئی ایڈورس اے سی آر ہو تو جب تک اس کو کنوے نہیں کریں گے وہ اے سی آر کنسیڈر ایڈورس نہیں ہو سکتا. اب پھر اس کے بعد اگر ایڈورس اے سی آر اس کو کنوے ہو گئی تو اس کی ایکسپینشن کا طریقہ کار قانون نے یہ دیا ہے کہ وہ کاؤنٹر سائننگ آفیسر کے اوپر جو آفیسر ہے اس کو ڈپارٹمنٹل اپیل کرے فار دا ایکسپینشن آف ایڈورس ریمارکس. پھر اس کے 90 ڈیز ویٹ کرے، اور اگر 90 ڈیز میں اس کا جواب نہیں آتا تو ود ان 30 ڈیز اگر فیڈرل کا ملازم ہے تو سروس ٹریبیونل، پروونس کا ہے تو اس کا، اگر سبارڈینیٹ جوڈیشری کا ہے تو سبارڈینیٹ جوڈیشری میں جائے. کاؤنٹر سائننگ آفیسر کا میں نے بتا دیا کہ جو رپورٹنگ آفیسر سے اوپر ہوگا وہ کاؤنٹر سائننگ. اب اے سی آر کا پرفارما بنا ہوا ہے، اس پرفارما میں ایک ہے گڈ، ایک ہے ایوریج، ایک ہے ایڈورس، سی ABC. اب جو ایوریج ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا کہ ایوریج فالز ود ان دا کیٹیگری آف گڈ. ایک بندے کو کہتے ہیں یہ بس ایسی ہے، ٹھیک ہے، برا نہیں ہے، اچھا بھی نہیں ہے، تو ایوریج ہے، یہ گڈ کی کیٹیگری میں آئے گی. لیکن اگر ایڈورس ہے تو وہ سی کیٹیگری میں آئے گی. لیکن ایک پھر اپنا فارمولہ ہے جسے کہتے ہیں فارمولہ آف کوانٹیفیکیشن، وہ ہے پروموشن کے لیے. پروموشن کے لیے جب آپ کی نمبر ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے گریڈ 18 میں جانا ہے 60 مارکس ہونے چاہیے، 19 میں جانا ہے 65 ہونے چاہیے، 20 میں جانا ہے 70 ہونے چاہیے. اب اس کے لیے انہوں نے فارمولہ بنایا، جس کی گڈ اے سی آر ہوں گی اس فارمولے کے مطابق اس کے نمبر بنیں گے، جس کی ایوریج ہوں گی اس فارمولے کے مطابق اس کے نمبر بنیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے اے سی آر. لیکن ایڈورس وہی ہوگی جو کنوے ہو. میجر پینلٹی کے اگینسٹ انٹرم میں کیا ریلیف ہو سکتی ہے اگر آپ نے انتظار ہی کرنا ہے اور ڈیسیجن نہیں ہو رہا؟ اگر ڈپارٹمنٹ کلائنٹ کے اگینسٹ جا رہا ہے تو انٹرم کے اندر سسپینشن کے لیے آپ کوئی بائی پاس کر کے نہیں جا سکتے؟ دیکھیں جی، انٹرم ریلیف میجر پینلٹی میں تو ملتے ہی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اٹ از اے فائنل، تو اس لیے ہاں کوئی فارغ بیٹھا رہے. لاسٹ کویشچن کسی کا پلیز. جی سر، پے اینڈ پینشن کو آپ نے بتایا تھا کہ یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن. اگر ایک شخص نے کچھ عرصہ فیڈرل کی ملازمت کی اور کچھ عرصہ اس نے پروونس کی کیا جی سر، ایک بندے نے کچھ عرصہ 10 سال اس نے فیڈرل کی ملازمت کر لی، 8 سال 8 اس نے اس کی پروونس کی، اب وہ اپنے پے اور پینشن کے مسائل کو لے کے یہ دونوں PST میں سے نکل جائے؟ نہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ اگر تو بیسک ملازم فیڈریشن کا ہے اور اس کو 10 سال کے لیے پروونس میں بھیج دیا گیا، نہیں آ گیا، اس کے بعد وہ ادھر چلا گیا، یعنی وہ جی اب سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جہاں پہ اس نے لاسٹ سرو کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پہلے ڈپارٹمنٹ سے کنٹریبیوشن کولیکٹ کرے اور کولیکٹ کر کے اس بندے کو وہ پینشن پے کرے. لیکن اگر وہ لاسٹ اس نے 10 سال سرو کیا پروونس میں، فیڈریشن میں اب اس کا لین نہیں رہا، تو وہ پھر پروونشل سروس ٹریبیونل میں جائے.